السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں علم بیان میں استعمال ہونے والی صنعتیں۔ میں سبھی صنعتوں کو ایک ساتھ تو ایک ویڈیو میں شامل نہیں کر سکتا، لیکن کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو زیادہ استعمال کی جانے والی ہیں ان کو اس میں شامل کر لوں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اردو شاعری میں یہ صنعتیں خاص طور پہ استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ یہ صرف شاعری میں استعمال ہوتی ہیں، یعنی نظم کے ساتھ نثر میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کون کون سی ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہے؟ کون کون سی ہیں وہ تو میں آگے بتاؤں گا ہی۔ فائدہ یہ ہے کہ اس سے خوبصورتی بڑھتی ہے۔ لکھنے والا جب کچھ لکھتا ہے تو اس کے لکھنے کا طریقہ بول چال کے انداز سے بالکل جدا ہو جاتا ہے۔ صنعت میں یہی خوبی ہوتی ہے کہ اس سے تخلیق میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے تشبیہ کی۔ تشبیہ کیا ہے؟ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے کسی مشترک صفت کی بنا پر جوڑنا۔ جیسے میں نے کہا کہ اس کا چہرہ چاند کے جیسا لگتا ہے، تب جب میں نے کہہ دیا کہ اس کا چہرہ چاند کے جیسا لگتا ہے تو یہاں چاند نہیں ہے، لیکن چہرے کو میں نے خوبصورتی سے ملایا ہے، چاند کی خوبصورتی سے ملایا ہے۔ یہاں پر مشبہ بھی ہوگا، مشبہ بہ بھی ہے۔ مشبہ وہ ہے جس کی تشبیہ دی جائے تو اس کا چہرہ، مشبہ بہ جس سے تشبیہ دی جائے تو چاند سے تشبیہ دی گئی، اور وجہ تشبیہ خوبصورتی ہے، خوبصورتی کے لیے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور آگے کیا ہے کہ حرف تشبیہ، تو حرف تشبیہ جب بھی ہے تو کی طرح، کے جیسے وغیرہ ہے۔ تو اسی طرح ہے استعارہ۔ استعارہ میں کیا ہے؟ تشبیہ کی ایسی صورت جس میں حرف تشبیہ حذف کر دیا جائے، یعنی کی طرح کو ہٹا دیا جائے۔ اب میں دونوں کو ایک ساتھ ملا دے رہا ہوں، یعنی تشبیہ اور استعارہ کو بھی، اور آپ آسانی سے سمجھیں گے۔ اگر میں کہوں کہ میرا بھائی شیر کی طرح ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ میرا بھائی شیر نہیں ہے، میں نے خوبیوں کو ملایا ہے، بھائی کو شیر سے نہیں ملایا ہے، تو یہ تشبیہ ہے۔ تشبیہ میں شرط ہے حرف تشبیہ، یعنی کی طرح، کے مانند، کے جیسے وغیرہ وغیرہ لگنا ضروری ہے۔ اس میں خوبیوں کو، یعنی تشبیہ میں خوبیوں کو ملایا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں ہو بہو ملا دیا جاتا ہے۔ اگر میں کہوں میرا بھائی شیر کی طرح ہے تو یہ تشبیہ ہے، اور میں کہوں کہ میرا بھائی شیر ہے تو میں نے اپنے بھائی کو شیر سے ملا دیا، تو یہ استعارہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ وہ چاند کی طرح ہے تو یہ تشبیہ ہے، اور سیدھے کہوں کہ وہ چاند ہے تو یہ استعارہ ہو گیا۔ استعارہ میں کی طرح، کے جیسے کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ استعارہ میں ہو بہو ایک کو دوسرے سے ملا دیا جاتا ہے، جبکہ تشبیہ میں ایک کی خوبی کو دوسرے سے ملایا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کنایا۔ کنایا کیا ہے؟ ایسی بات جو براہ راست نہ کہی جائے بلکہ اشارے اور بالواسطہ انداز میں مراد بیان کی جائے۔ جیسے اس کا ہاتھ کھلا ہے، یعنی جو بات مجھے کہنی ہے اشارے میں کہہ رہا ہوں، یعنی براہ راست نہیں کہی جائے یہ بات، اشارہ اور بالواسطہ انداز میں کہا جائے۔ جیسے اس کا ہاتھ کھلا ہے، تو ہاتھ کھلا ہونے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کہ وہ سخی ہے، وہ بہت زیادہ خیرات کرتا ہے، بہت زیادہ دوستوں کو دیتا ہے، یا اس کے سر پر سفید بال آ گئے۔ اس سے بھی آسان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بال پک گئے مگر عقل نہیں آئی۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ بال پک گئے مگر عقل نہیں آئی تو یہ کنایا ہے۔ کیسے ہے کنایا؟ بال پک گئے یہ حقیقت بھی ہے، اور اس کا دوسرا معنی بھی نکلتا ہے۔ بال پکنا، دیکھیں گے تو اس کا بال پکا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ بال پکنا عمر زیادہ ہونے کی نشانی ہے، عمر زیادہ ہونے کی علامت ہے۔ تو کنایا میں کوئی بھی بات ہے نا، مطلب عام فہم انداز میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی بات کو گھما پھرا کے کہا جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ کھلا ہے، یعنی وہ سخی ہے، اس کے بال پک گئے مگر عقل نہیں آئی۔ یہاں پر کیا ہے؟ اس کی عمر زیادہ ہو گئی لیکن عقل نہیں آئی۔ تلمیح کی بات کریں، دو صنعتیں ہیں، تلمیح بھی ہے اور تلمیع بھی ہے، یعنی ایک کے آخر میں ہے، ایک کے آخر میں عین ہے، تو میں ہے کی بات کر رہا ہوں
کسی مشہور تاریخی، مذہبی، ادبی یا قصص، واقعے یا شخصیت کی طرف اشارہ کرنا۔ قصص جانتے ہیں، قصے کی جمع ہے، یعنی کسی مشہور واقعہ کون ہو سکتا ہے؟ صبر ایوب ہے، حسن یوسف ہے، عشق فرہاد ہے۔ غالب نے کہا بھی تھا، قید میں یعقوب نے لی گون یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزن دیواریں زندہ ہو گئی۔ غالب نے ایک جگہ اور کہا تھا، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو اس میں ایک تاریخی واقعہ چھپا ہوا ہے۔ جہاں تاریخی واقعہ چھپا ہوتا ہے، اس شعر کو ہم اس شعر میں صنعت تلویح کا استعمال ہوتا ہے۔ تضاد بہت آسان ہے، تضاد اپوزیٹو کہتے ہیں ایک دوسرے کی ضد کو، جس میں ایک دوسرے کی ضد استعمال کی جائے۔ میں نثر میں ہی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں۔ جب نثر کو سمجھ جائیں گے پھر نظم کی پہچان بہت آسان ہو جائے گی۔ تو تضاد میں ایک ہی عبارت میں دو متضاد الفاظ کا استعمال کرنا، یعنی مخالف الفاظ کا استعمال کرنا، جیسے رات دن، جیسے زندگی اور موت، جیسے ہنسنا اور رونا۔ یعنی متضاد الفاظ کا استعمال اگر ہم نے کر لیا تو اسے متضاد کہیں گے، صنعت متضاد کہتے ہیں اس کو۔ اسی طرح مراعات النظیر کہتے ہیں۔ مراعات النظیر کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی موضوع یا مناسبت رکھنے والے الفاظ کو اکٹھا کرنا، ایک ہی موضوع، جیسے دریا، موج، ساحل، کشتی۔ کسی شعر میں اگر یہ چاروں الفاظ ایک مطلب آ جاتے ہیں، دریا، موج، ساحل، کشتی، یا پھر باغ، پھول، کلی، بلبل، جیسے آسمان، بادل، چاند، اس کے بعد آسمان، بادل، چاند، ستارے، اگر ایک ہی طرح یعنی ایک ہی طرح کے الفاظ کسی شعر میں آ جاتے ہیں تو صنعت مراعات النظیر کہلاتا ہے۔ اور آپ جان لیں کہ اس پر ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، تفصیل سے وہاں بتایا گیا ہے۔ یہاں میں صرف ایک دو جملے میں ہی بات ختم کر رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ بتا سکوں۔ صنعت جناس، ہم آواز یا ہم شکل الفاظ کا مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم آواز ہوں اور ہم شکل الفاظ ہوں، لیکن دونوں کا معنی الگ الگ استعمال ہوتا ہو۔ جیسے جان کا جانا، اب جان کیا ہے؟ مطلب جان جو مطلب میرے جسم میں ہے، اور جانا کس کو کہتے ہیں؟ چلے جانا کو۔ تو یہاں پر جان، جانا، یہاں پر دو الفاظ ایک طرح کے استعمال ہوئے ہیں لیکن معنی الگ الگ ہے۔ اسی طرح صنعت تکرار، یعنی ریپیٹ کرنا، کسی لفظ یا فقرے کو بار بار دہرانا، جیسے رو رو کر دل ہلکا کر دیا، چلتے چلتے تھک گیا۔ میر تقی میر کا شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو یہاں کیا استعمال ہوا؟ صنعت تکرار۔ بس یہی جان لیں، کہیں بھی اگر دو لفظوں کا ایک ساتھ استعمال ہو رہا ہو اسے صنعت تکرار میں شمار کیا جائے گا۔ حسن تعلیل، حسن تعلیل کسے کہتے ہیں؟ کسی واقعہ کی حقیقی وجہ کے بجائے ایک خوبصورت اور خیالی وجہ بیان کرنا، یعنی حقیقی بات نہیں بتانا، خوبصورت وجہ بتانا اس کی، جس کو سن کر اچھا بھی لگے اور یقین بھی ہو جائے۔ جیسے مثال میں بتا رہا ہوں، مثال سمجھ کے آپ سمجھ جائیں گے۔ پھول اس لیے کھلے کہ بہار مسکرا رہی تھی۔ اب دیکھیے، پھول کیا اس لیے کھلے ہوں گے کہ بہار مسکرا رہی ہوگی؟ لیکن بہانہ بہت اچھا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ کسی واقعے کی حقیقی وجہ کے بجائے ایک خوبصورت اور خیالی وجہ بتانا، یعنی حقیقی وجہ نہیں ہے، خوبصورت وجہ بتائی گئی ہے، خیالی وجہ بتائی گئی ہے کہ پھول اس لیے کھلے کہ وہ یہاں سے گزر رہا تھا، چاند اس لیے آسمان پر نکلا ہے کہ وہ آج میرے چھت پر موجود ہے۔ تو اس طرح خیالی وجہ بتانا۔ مبالغہ کہتے ہیں کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، بہت زیادہ مطلب بڑھا چڑھا کر بیان کریں گے تو اس کو مبالغہ کہتے ہیں۔ جیسے وہ آسمان سے اونچا ہے، آنسوؤں سے دریا بہا دیا، یا پھر ایک اور ہے، کل رات تیری یاد میں رویا میں اس قدر، چوتھے فلک پہ پہنچا تھا آنسو کمر کمر۔ یہ سب کیا ہے؟ مبالغہ ہے۔ سننے میں اچھا لگتا ہے لیکن یہ جھوٹ ہے، کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایہام ہے، صنعت ایہام، ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے دو معنی ہو۔ ایہام یعنی وہم میں ڈال دینا، دو معنی ہو،
ایک قریب کا اور ایک دور کا۔ جیسے جام کا استعمال اگر کیا جائے تو اس کو پیالہ بھی کہتے ہیں، اس کو شیشہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح صنعت تراکیب بھی ہے، تو صنعت تراکیب میں خوبصورت مرکب الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے گلزار حیات، بحر خیال، شمع امید وغیرہ۔ صنعت تضمین بھی ہے۔ صنعت تضمین ہے اپنے کلام میں کسی دوسرے شاعر کے مصرع یا شعر کو شامل کرنا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا، بڑا اچھا لگا وہ، کہ اس میں شعر تھا، اب لگتا ہے ٹھیک کہا تھا غالب نے، اب لگتا ہے ٹھیک کہا تھا غالب نے، بڑھتے بڑھتے درد دوا بن جاتا ہے۔ یعنی دوسرے کا کوئی مصرع اٹھا کر لایا اور اسے اپنے شعر میں فٹ کر دیا، یہی صنعت تضمین ہے۔ صنعت قلب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کسی لفظ کے حروف کی ترتیب بدل کر نیا لفظ یا معنی پیدا کرنا، ترتیب بدل دی گئی۔ جیسے بات، اس کو الٹ دیا گیا تو تاب ہو گیا، نام کو الٹ دیا گیا تو مان ہو گیا، اسی طرح بارش کو الٹ دیا گیا تو شراب ہو گیا۔ کہا گیا نا بارش کے سب حروف کو الٹا کے پی گیا، یعنی بارش کے حروف کو جب الٹا کے پی جاتے ہیں تو بارش کا الٹا کیا ہے؟ شراب ہے۔ تو اسے کہتے ہیں صنعت قلب۔ صنعت تجنیس کے بارے میں بات کریں تو ایک ہی مادہ یا اصل سے بنے ہوئے الفاظ کا استعمال، جیسے قتل، قاتل، مقتول، ایک ہی جڑ ہے نا، ایک ہی مادہ سے بنا ہوا ہے، قتل، قاتل، مقتول، تو اس کو صنعت تجنیس کہتے ہیں۔ آگے ہے صنعت تشخیص۔ صنعت تشخیص کیا ہے؟ بے جان اشیاء کو انسانی صفات دینا۔ جیسے ہوا مسکرا رہی ہے، ہوا گنگنا رہی ہے، چاند مسکرا رہا ہے۔ مسکرانا انسانی صفت ہے، اور چاند بے جان ہے، ہوا بے جان ہے، اور گنگنانا انسانی صفت ہے۔ تو کسی بے جان کو اگر انسانی صفت دیتے ہیں تو اسے ہی کہتے ہیں صنعت تشخیص۔ اس کے بعد بھی ہے صنعت حسن طلب۔ حسن طلب ہے جیسے کسی بے جان چیز یا غیر موجود ہستی سے درخواست کرنا۔ بے جان چیز، جیسے ایک شعر، نعت پاک کا ایک شعر ہے، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ تو ہوا تو بے جان ہے، تو بے جان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تو وہاں جانا، شہر مدینہ جانا، وہاں کی گلیوں میں جانا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ کسی بے جان چیز یا غیر موجود ہستی سے درخواست کیا گیا، غیر موجود کو ہٹا دیجیے، تو کسی بے جان چیز سے میں نے جب درخواست کی تو اسے ہی کہتے ہیں صنعت حسن طلب۔ بہت ساری صنعتیں ہیں، انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں بتائی جائے گی، صنعتوں کے بارے میں بتایا جائے گا آپ کو۔ رہنے دیں آج اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔